اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 92 تک آئے تھے، سورۃ المومنون 18ویں پارے کی صورت۔ الحمدللہ 91 اور 92 یہ دو آیات جو ہم لوگوں نے پڑھی پچھلی بار، اس میں اللہ تعالیٰ 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنائی۔ اگر اللہ کے سوا اور الہ ہوتے تو سب ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرتے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے ان تمام صفات سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اللہ عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کا تمام علم رکھتے ہیں، اور اس کا بھی جو حاضر ہے، یعنی جو ماضی میں گزر گیا اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے، جو آج ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں، اور جو کل ہونا ہے وہ بھی اللہ رب العزت جان رہے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون۔ تو اللہ بہت بلند و بالا ہے اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس وقت کے لوگ جن کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، ان لوگوں نے یہ تصورات گھڑ لیے تھے کہ اللہ نے اپنے اختیارات اپنے بیٹے بیٹیوں یعنی فرشتوں کو اور جنات یعنی اپنے سسرالی رشتہ داروں کو دے رکھی ہیں۔ یہ سب اللہ کے خزانوں میں سے جسے چاہیں دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ ہے جس کی چاہے ناقابل رد سفارش کر سکتے ہیں، یا اللہ سے جس کی چاہے ناقابل رد سفارش کر سکتے ہیں، یعنی رد نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ سے اتنا گہرا ہے۔ جیسے ہمارے عزیز ہمارے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے باپ ماں ان کی بات قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ وہ تصور لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی سفارش اللہ تعالیٰ رد نہیں کرنے والے، اس لیے انہیں خوش رکھنا چاہیے، ان سے فریاد اور دعائیں کرنی چاہیے۔ انہیں خوش کرنا اور ان تک رسائی آسان ہے، اللہ تو عظیم ہے۔ اللہ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینے کی فرصت کہاں؟ یہ عقائد تھے اس وقت کے مشرکین کے۔ یہ وہی سوچ ہے جو انسان دنیا میں ایسے رشتہ داریوں اور تعلقات سے رکھتا ہے، لیکن اللہ تو ایسے تمام عیوب سے کمزوریوں سے پاک ہیں، بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ایسے لوگوں کا مقدر اللہ کی رحمت نہیں عذاب ہے، یہ شیطان کے دیے ہوئے دھوکوں کا شکار ہے۔ الہ وہی ہوتا ہے جو خالق اور مالک ہو۔ کائنات میں ایسا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جو دے سکتا ہو۔ جس کے پاس وہ کیسے دے سکتا ہے جس کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں؟ لیکن یہ سوچ ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے ذہنوں میں اتنی گہری تھی کہ وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ آج ہم ایمان والوں میں ایسے لوگ ہیں، اور ہم نے بزرگوں کو، ولی اللہ کو، جن کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، پیر اور دوسرے فقیر اور پتہ نہیں کیا کچھ، غوث بنایا ہوا ہے، ہم نے دستگیر بنایا ہوا ہے، ہم نے کیا کہتے ہیں داتا بنایا ہوا ہے، دینے والا۔ یہ سب ہم ایمان والوں نے کیا ہوا ہے، اور اسی در حقیقت یہی وہ تصور ہے جو ان چیزوں کی طرف انسان کو شیطان لے کر کے آیا ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں
جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اس آیت 91 میں اللہ رب العزت نے بہترین دلیل دی ہے کہ اگر بہت سارے الہ ہوتے تو سب ایک دوسرے پر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ کتنی بڑی دلیل ہے جو کوئی بھی انسان سوچ سکتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا ایسا ہی نہیں ہوتا؟ ہر کوئی اپنی بڑائی کو سب سے اوپر رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سوچ پیدا کرنے والوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باحیات بنایا کہ آپ زندہ ہیں، اور آپ اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے ولیوں کو اسی بنیاد پر ان کو زندہ بنایا۔ ان سے دعائیں کی جاتی نہیں کہ وہ دعائیں سن رہے ہیں۔ ابھی آگے آیات آئیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 93 سے انشاءاللہ آیت نمبر 98 تک انہی چیزوں کے متعلق یہ آیات ہیں۔ جو یہ سوچ ہے، جو آج ایمان والے غلط سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، کاش کہ وہ ان آیات کو سمجھیں اور دیکھیں کس طرح شیطان ہماری دشمنی پہ لگا ہوا ہے، کس طرح وہ ہمیں صحیح راستے سے موڑ کر، صحیح راستہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، موڑ کر کے کسی اور طرف لے کے چلا گیا ہے۔ آیت نمبر 93، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ربی اما ترینی ما یوعدون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ ہم سب مخاطب ہیں، کہ اے میرے رب، آپ کہیں اے میرے رب، اگر آپ مجھے یہ دکھا دیں وہ کچھ جن کا وعدہ ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے، ربی فلا تجلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ مجھے شامل مت کیجیے گا، یعنی جو کچھ آپ دکھائیں گے انہیں، جو کچھ ان پر واقع ہوگا، اس سے مجھے بچا لیجیے گا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 95، وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بے شک میں تو آپ کو دکھانے پر قادر ہوں وہ کچھ جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہوا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ اگلی آیت، ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون۔ کہا جا رہا ہے کہ برائی کو آپ بھلائی سے دور کریں، اور ہم خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا کچھ صفات بیان کر رہے ہیں اللہ کے متعلق، ہمارے متعلق۔ یہ آیت نمبر 96 تھی۔ یہاں سے ہمیں ایک، اب دیکھیں ہمارے لیے بھی ہدایات مل رہی ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، آپ پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برائی کو بھلائی سے دور کریں اور بے فکر رہیں، ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے۔ اور پھر آگے اگلی آیت 97 میں اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھا رہے ہیں، 97 اور 98، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہیں کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے کچوروں سے، جو شیطان کے دلوں میں ڈالتا ہے اس سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ پر حاضر ہوں، وہ شیطانی وسوسہ اور شیطانی طوفان، شیطانی اٹیک مجھ پر ہو۔ دو آیات 97 اور 98، یہ بہترین دعا ہے شیطان سے اپنی حفاظت کے لیے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ جب بھی ایمان والے کے دل میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، شیطانی وسوسے دلوں میں آتے ہیں، تو وہ یہ الفاظ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پناہ دیتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کی جائے، اللہ کی پناہ لی جائے، طلب نہیں، اللہ کی پناہ لی جائے اور اللہ تعالیٰ پناہ نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں سکھائی ہیں، اس میں آپ جانتے ہوں گے، پھر بھی میں دہرا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز شروع کرتے تو یہ آپ پڑھتے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، وہ اللہ جو سننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، شیطان سے، شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے پھونک سے، اور اس کے بڑے حملے سے، اس کی ان سب سے ہم پناہ لیتے ہیں۔ ایک اور دعا آپ سے منقول ہے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ الفاظ اپنے بچوں کو سکھا دیتے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ، من غضبہ، اللہ کے غضب سے، و عقابہ، اس کی سزا سے، ومن شر عبادہ، اور اس کے غلاموں کے شر سے یعنی انسانوں کے شر سے، ومن ہمزات الشیاطین، اور شیطانی وسوسوں سے، وان یحضرون، اور یہ کہ وہ ہم پر حاضر ہوں، ہم پر حملہ کریں۔ میں یہ تمام کلمات خود بھی موقع بے موقع ادا کرتا ہوں، اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ آپ سب بھی ان کلمات کو یاد رکھیں، یاد کر لیں اور اللہ کی پناہ لیتے رہیں۔ جب اللہ کی پناہ لیں گے آپ، شیطان سے بچنے کا واحد طریقہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے، اللہ تعالیٰ پھر لازماً شیطان سے بچاتے ہیں۔ میں نے اس کی مثال کئی بار پہلے بھی دی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کے آگے آگے بچہ چل رہا ہے، یہ کہے کوئی کتا یا کوئی ڈرنے والی چیز اس کو نظر آتی ہے، بھاگ کے آ کے ماں یا باپ کے گود پہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اسے دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ اب وہ بے خوف ہے، وہ جانتا ہے کہ اب کچھ ہوگا تو میرے ماں باپ مجھے بچا لیں گے۔ یہ ہے اللہ کی پناہ لینا، اس کی مثال میری نظر میں ایسی ہی ہے، واللہ عالم۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کی پناہ لی جاتی ہے، ایک ایمان والا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لازماً اسے پناہ دیتے ہیں شیطان سے، اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں۔ شیطان تو ہمیں وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 99 سے لے کے آیت نمبر 111 تک یہ سب وہ نقشہ ہے جو اللہ رب العزت نے موت کے وقت سے لے کر اور آخرت تک کا نقشہ اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں اس لیے بتائی ہیں کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ اللہ سے کی بتائی ہوئی باتوں سے زیادہ سچی باتیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ کاش کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، ہم ایمان والوں کو، تو ہم راہ راست پر آ جائیں۔ آج جو عذاب اور مصیبتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور کر دیں گے۔ اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، یا اللہ ہی کی دی ہوئی یہ مصیبتیں ہیں، یہ عذاب ہیں جن میں آج ہم سب مبتلا ہیں، اور اللہ ہی تعالیٰ اسے دور کرنے پر قادر ہے، اور کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 99 سے پڑھنا میں شروع ہوتا ہوں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دیں، لوٹا دیں۔ کہاں؟ دنیا میں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اور تاکہ میں عمل کروں صالح ان چیزوں میں جو میں چھوڑ کے آیا، جو مجھ سے آج میں چھوڑ رہا ہوں، ان پر ان سے اللہ کے راستے میں صدقات کروں، اپنے وہ کچھ کروں جو اللہ کی نعمتوں نے سے مجھے نوازا تھا، آپ نے نوازا تھا، ان سے وہ اعمال کروں جو آپ کے لیے قابل قبول ہوں۔ جواب ملتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والے نے کہی، یہ کہنے والا کہے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اب جو کچھ اس میں ہے، اب اس کے سامنے جو کچھ آنے والا ہے وہ برزخ ہے، اس وقت تک کے لیے جب یہ دوبارہ، اس دن تک کے لیے جب یہ دوبارہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ برزخ
برزخ کے معنی ہوتا ہے پردہ، حجاب۔ موت کے بعد کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ نے اسے پردے میں رکھا ہے۔ لیکن ہم ایمان والوں میں ایسے لوگ ہیں، جیسا میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باحیات، اور پھر ہمارے یہاں میلاد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ہو گئے ہیں، ہاں سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کچھ یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کا کوئی تعلق کہیں سے کوئی دلیل نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ تو موت کے بعد کی زندگی کو برزخ کر رہے ہیں، وہ ایسی زندگی ہے جس پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، تو اس پردے کو کون ہٹا کر دیکھ سکتا ہے؟ کاش کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت 101۔ اب یہ وہ دن جس کا ذکر کیا گیا ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا، اب اس دن کا ذکر آ رہا ہے ان آیات میں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اشارہ ہے وہ آخری سور کی، آخری بار جب پھونکا جائے گا، تیسری بار سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن ان کے آپس میں کوئی تعلقات نہیں رہے گا، کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی، کوئی دوستی اور یاری نہیں رہے گی ان کے درمیان اس دن۔ ولا یتساءلون، اور اس دن تو حالت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے، یعنی سب کو اپنی آپ کی پڑی ہوگی۔ ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ تو فلاح پا گیا، ایسے لوگ فلاح پا جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا دنیا میں، اور وہ جہنم میں رہیں گے پڑے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ جہنم جس کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 104 میں، تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی، وہم فیہا کالہون، اور اس میں وہ بدصورت شکل میں پڑے رہیں گے۔ تصور کریں کہ چہرے کا چمڑا اگر جھلس کے جل جائے تو کیسا چہرہ سامنے آئے گا، تصور کریں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ کیفیت ہوگی ان لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ ہم تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے یا ارحم الراحمین۔ آیت نمبر 105۔ اب یہ سوال کیا جائے گا اس دن، الم تکن آیاتی تتلی علیکم وکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں آئیں، میری ہدایت نہیں آئیں جو تم پر پڑھی گئیں اور تم اس کو جھٹلاتے رہے، انہیں قبول نہیں کیا، ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے؟ کیا ہوا؟ یہی تو جھٹلانا ہے، ان پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے اس دن، اور یہ لوگ جن کا پلڑا ہلکا ہوگا اعمال کا، وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم ایسے لوگوں میں تھے جو گمراہ تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو جو ایمان والے ہیں، صحیح ایمان رکھتے ہیں۔ انگریزی کا محاورہ ہے اے مین از نون بائی دا کمپینین ہی کیپس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں کئی احادیث آپ سے ملتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں میں سے تھے جو گمراہ تھے۔ مزید کہتے ہیں آیت نمبر 107 میں، ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب اس سے نکال لیں ہمیں، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو اگر ہم نے پھر یہی کچھ کیا تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے، مجھے موقع دے دیں ایک بار۔ یہ فریاد کریں گے اس دن جس دن اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے، سب لوگ حاضر ہوں گے حشر کے میدان میں، اور اعمال کا بدلہ ملے گا، اور جہنم میں ہوں گے بدکار لوگ۔ اگلی آیت نمبر 108، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس میں پھونکتے رہو، چیختے چلاتے رہو۔ یہ لفظ جو استعمال ہوا
اخسہو، یہ عام طور سے عربی زبان میں کتے کے لیے بھونکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی میں بھونکتے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یقیناً ایسے میرے غلام تھے، ایک ایسے غلاموں کا ایک فرقہ تھا، ایسے غلاموں کی ایک تعداد تھی جو کہتی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایمان لایا ہے، ہمیں معاف فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہم پر رحم فرمائیں، اور آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کا قول۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم لوگوں نے ان کا مذاق بنایا۔ حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ تم میری ہدایات کو بھول چکے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم تو وہ لوگ تھے جو ان پر ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، بے شک میں نے ان کو بدلہ دیا ہے آج کے دن ان کے صبر کی وجہ کر، ان کی اس مصیبت میں، اس پریشانی میں جو تم لوگ ان کے لیے کھڑی کرتے تھے، اس پہ وہ جمے رہے اللہ کی ہدایت پر۔ انہم ہم الفائزون، انہم ہم الفائزون، بے شک وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ آیت نمبر 111 ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 110 111 اور 109 110 111۔ یا رب العالمین ہم لوگوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج تو ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی کو، میں تو دیکھتا ہوں ہمارے سامنے ایک مزار ہے، پتہ نہیں اولیاء اللہ کو کس کا ہے، ہاں، نماز ایک طرف نماز کا وقت ہوتا ہے، دوسری طرف میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اندر جا رہے ہیں، وہاں پر وہ ولی اللہ سمجھ کے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ اب یہ مسلمان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ کیا تمہارے پاس ایمان نہیں، کہیں گے کیوں نہیں، میں تو ایمان والا ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ سوال میں کتنی بار کر چکا ہوں اور کھرا کھرا جواب ان لوگوں سے ملا ہے۔ لیکن یہ کیسا ایمان ہے جب انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنائے ہوئے ہیں؟ ہمارا ایمان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے۔ اب آگے آیت نمبر 112 سے جو بات آ رہی ہے، جو آیات آ رہی ہیں، ان میں پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا تھی اور آخرت کتنا طویل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کہا گیا ان سے، ایسے لوگوں سے، بدکاروں سے، تم زمین پر کتنا عرصہ، کتنے سال رہے؟ قالوا ربنا یوما بعد یوم فاسأل العادین، جواب دیں گے وہ کہ ہمارے رب، جواب دیں گے وہ لوگ کہ ہم رہے ایک دن یا اس کا بھی ایک حصہ، تو ایسے لوگوں سے سوال کرو جو حساب رکھنے والے ہیں، جو گنتی کا صحیح حساب رکھنے والے ہیں، ان سے سوال کرو۔ ظاہر ہے اس وقت بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو یہ گنتیاں نہیں آتی تھیں، آج بھی ہیں ایسے لوگ، لیکن آج تو خیر ہم لوگ اربوں اور کھربوں کی بات کرتے ہیں۔ اگلی آیت جواب ملے گا، قال ان لبثتم الا قلیلا، کہا جائے گا کہ تم، کہنے والا کہیں گے، فرشتے کہیں گے، اللہ کہیں گے، پتہ نہیں جو بھی ہے، کہا جائے گا، کہنے والا کہے گا کہ تم رہے ہو بہت تھوڑا۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم لوگ اس بات کو جان سکتے کہ دنیا کی زندگی کتنی تھوڑی تھی۔ قرآن کے کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے، دن یا دن کا ایک حصہ، چند گھڑی، اس طرح کے الفاظ قرآن میں آئے۔ یہ دنیا کی زندگی، 100 سالہ زندگی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں۔ وہاں کا ایک دن تو 50,000 سال کا ہوگا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی، ہم لوگ شاید پڑھ بھی چکے ہیں، کہ اللہ کا ایک دن ایسا ہے جیسے تمہارے 1000 سال۔ 1000 کی گنتی اس لیے بتائی کہ 1000 سے آگے ان کو پتہ نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، اس زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا، 1000 تو بہت بڑی گنتی ہوتی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ کا ایک دن شاید بلین ایئرس کے برابر ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم۔ اگلی آیت
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد بنایا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور بے شک تم لوگ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 116، فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند اور بالا ہیں اللہ جو حقیقی مالک ہیں اس پورے کائنات کے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ رب العرش الکریم، وہ عرش ایک بزرگ عرش کے مالک ہیں۔ اس یہ اللہ تو وہ ہیں، اللہ کا عرش میں بتا چکا ہوں آپ کو، اللہ کا عرش اسی صورت میں نے پچھلی نشست میں غالباً عرض کیا کہ یہ پوری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کھلے میدان میں ایک چھلا پڑا ہوا ہو، اس طرح ہے، اور عرش کے اس مالک ہیں اللہ۔ اب یہ آیت نمبر 117 میں آخری فیصلہ آ گیا اللہ کا، ہم سب کو چاہیے کہ کان کھول کے سنیں۔ آیت نمبر 117، 118 پر یہ صورت مکمل ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو جو بھی عبادت کرے گا، دعا کرے گا اللہ کے سوا کسی اور الہ سے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، ایسے شخص کا حساب رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر لوگ، نہیں ماننے والے لوگ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلنے والے لوگ، دوسروں کو اپنا الہ بنانے والے لوگ، خواہ وہ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، شرک تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 17، یہ ہے اللہ کا قانون، نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین، اللہ کے اس قانون سے بچا کے رکھیں یا ارحم الراحمین، آمین۔ آیت نمبر 118، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ہم سے کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ کہو کہ میری خطاؤں کو معاف فرما دیں میرے رب، وارحم، ہم پر رحم فرمائیں، وانت خیر الراحمین، اور آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 118 ہے، اس پر یہ صورت مکمل ہو رہی ہے، سورۃ المؤمنون۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لوگ سورہ نور پڑھیں گے، جو مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔